سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین دین اسلام. دین اسلام کے 5 اہم ترین شعبے. دین اسلام میں 5 باتیں بڑی بنیادی اور اہم ہیں، امپورٹنٹ باتیں. نمبر 1 ایمانیات. ایمانیات کا تو عقیدے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا، رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا، یہ سب چیزیں عقیدے ہیں. ان سب کو ایمانیات بولتے ہیں. ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ کو ماننا، اس کے واسطے ہمیں ہمارے عمل سے کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. دل سے مان لو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، ایک ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اللہ ہمارا معبود ہے. ہم یہ سر، یہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتے. صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہم اپنا ماتھا جھکا سکتے. سجدہ، جس میں ہم اپنا سر ہے نا، انسان کے جسم میں سب سے عزت والا حصہ، اشرف الاعضاء بولتے ہیں. اشرف الاعضاء، انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ناک، ان میں سب سے عزت والا، شرافت والا حصہ سر ہے. یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے. ہم اللہ کے بندے، وہ ہمارا معبود. اس لیے ہم اس کی عبادت اور بندگی کے واسطے یہ ماتھا اس کے سامنے جھکا سکتے. تو اس طرح اللہ کے بارے میں ایمان لانا کہ اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. نبیوں کے بارے میں ایمان لانا کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. انہوں نے امت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی. ان سب کا تعلق ایمانیات سے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتا نہیں سب کو بھی کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کے سوا کون بھی معبود نہیں، اللہ معبود. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. جب یہ کلمہ سچے دل سے کوئی تو پڑھ لیتا ہے، اب اسے مسلمان بولتے، مومن بولتے، مسلم بولتے. یہ کلمہ نہیں پڑھا یا پڑھا منہ سے پڑھا، سچے دل سے نہیں پڑھا، تو انہیں مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کے واسطے یہ کلمہ ضروری اور سچے دل سے پڑھنا ضروری. یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان بن جاتا. اب مسلمان بن جانے کے بعد باقی 4 چیزیں اس کے اوپر ضروری ہوتی. پہلی بات میں نے بتایا تھا ایمانیات. دوسری بات ہے عبادات. عبادات بندگی. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. کتنی عبادتیں ہوئی؟ تمہیں بھی ذرا بولو، میں بول رہا ہوں تو ہوتا کیا؟ کتنی عبادتیں بولے؟ 4 نالگو. نماز،
روزہ زکات حج نہیں. نماز دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بولو ادھر سے بولو, کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. کس کے اوپر فرض ہے بھائی؟ مدرسے پڑھنے والے بچوں پر ہوتا ہے, مکتب پڑھنے والے بچوں پر ہوتا ہے. ہاں بیکار ہے سال آدمی کو پریچے نہیں, جماعت میں جانے والے کو پریچے, داڑھی چھوڑے والوں کو پریچے. اور سر کیا پھر کس کے اوپر فرض نماز 5 ٹائم؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض. کتنی باتیں؟ مسلمان عاقل بالغ مرد تو سمجھے بھائی کو تو رہتے, مسلمان نہیں کو تو نماز نہیں اس کے اوپر. پہلے مسلمان بننا پھر نماز اس کے اوپر آتی. ہمیں سبھی مسلمان کی نہیں بھائی, ہمیں سبھی مسلمان کی نہیں. الحمدللہ فخر سے بولو نحن مسلمون, ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان. دوسری چیز ہے عقل مند. عقل مند کا تو دیوانہ نہیں سوال آدمی. دیوانہ دیکھے نہیں, بڑے لوگ مارنے والا, کپڑے خیال کرتا, روڈ پہ جاتا رہتا, کیا بولے بولے کھا لیتا, کہاں بولے وہاں چل جاتا, سطر کا خیال نہیں, عزت کا خیال نہیں. اسے کیا بولتے؟ دیوانہ بولتے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بنانے کے ساتھ ہم نہ کو سب کو بھی اللہ تعالیٰ دل و دماغ دیا, عقل دیا, اچھے برے کو ہمیں پہچانتے, نفع نقصان کو ہمیں پہچانتے, سیدھا ہاتھ کون سا ڈاما ہاتھ کون سا ہمیں پہچانتے. اس کے بعد سے ہمیں مسلمان بھی ہیں پلس کیا بھی ہیں؟ عقل مند بھی ہیں. مسلمان بھی ہیں عقل مند بھی. تین میں چیزیں بالغ. بالغ کو تو گوشہ ہوگی سو بھائی کو, گوشہ ہوگا تو مرد. اس کے بعد سے سمجھنے کے بعد سے ایج 15 سال. آج کل تو 13 سال کو بھی گوشہ ہو جاتے ہیں, 12 سال کو گوشہ ہو جاتے ہیں. یہ سب برکت چکن کی. یہ سب کس کی برکت؟ چکن کی برکت. فارم مرغی ہے نہیں, تمہیں گھر میں پالتے سے مرغی 6 مہینہ کتنی بڑی ہوتی کی, فارم مرغی 40 دن میں اتنی بڑی ہو جاتی, بلکہ اس سے بڑی ہو جاتی. وہ کھانے والے ویسے بڑے بڑے ہو جاتے رہتے. تو خیر جب بڑے ہو جاتے کی اسے بالغ بولتے. انہیں چاہے مرغدانہ بڑا ہوتے چاہے بھائی کو بڑی ہوتی. بچی تھی اب بڑی ہو گئی. ہمیں سب بھی مسلمان عقل مندہ ابھی کیا بھی ہیں بڑے ہو گئے نا. تو ہمارے سب کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. فرض کا تو کیسا معلوم ہے؟ قرض کی سرکار ابو دیتے ہیں ہمیں ادھار. ادھار ویسا فرض ادھار دیں گے تو چھوڑا تھا کیا انہیں؟ تمہارے گاؤں میں گندو ایسے بڑے دل والے رہیں گے, کیا کیا رہتے ہیں بول کر. آج کل دکانوں سے اپنے لکھو لگاتے, کیا بولو ابو ریپو, کیا لکھو لگاتے؟ ابو ریپو. ویسے ہوتا کیا کبھی نہیں ہو تو یہ مطلب اس کا کہاں دھوڑنے کے سمجھ آنے کے لکھو رہتا ہوں. ابو ریپو ہو تو وہ سما کبھی آتا نہیں, وہ ریپو کبھی آتا ہے. کئی کو لوگ حرف دینے تیار نہیں. پہلے تمہارے بچپن میں تمہارے بڑے زمانے میں کیسا تھا بولو؟ اتنا پیار محبت تھی, لوگ مہینے مہینے خرچہ دے ہوتے تھے. کئی کرو تو بات کے پکے رہتے. 1 تاریخ کو دیا تو بولتے پکا 1 تاریخ کو دیکھو چکتی ہو جاتے. کہاں سے تو لا دیتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. خرچ ملے تب انا ایا دادا بھیا سب بھی کئی سا خرچ لے لیا کہ اس کے بعد سے فون سوئچ آف. معلوم نہیں فون سوئچ آف کرتا ہوں, فون سوئچ آف. آج کل بلیک لسٹ میں ڈالا دیتے. یہ بیچارہ کر 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 کو تھک جاتا, انہیں ادھر سے مست انجوائے کرتا رہتا. تو یہ خرچ ادا کر کو چکنا. ویسا نماز دن رات میں 5 ٹائم فرض یہ ادا کر کو چکنا. کام رہندے تب بھی ادا کرنا, کام نہیں رہندے
تب بھی ادا کرنا. ہمارا جو ساؤتھ کے مسلمانوں کا مزاج کیسا رہے گا تو بیکار ہے. عید کا دن آتا ہے, دیکھو عید کے دن بڑرات عید کے دن آتے ہیں, وہ ٹائم کو کیا بھی کاما کرتے ہیں نا, کیا بھی کاما کرتے ہیں نہیں, وہ ٹائم کو الحمدللہ نہانے کے لوگ کو سرما لگا لے کو عطر مار لے کو مسجد کو جاتے ہیں, 5 ٹائم نماز جماعت کے ساتھ پہلی سب میں پڑھتے ہیں. اب باسی خطبہ اجالا ہوں دیکھو, انہیں وہاں چل گیا انہیں یہاں چل گیا, مسجد خالی ہے, خالی امام صاحب آ کو انہوں آدان دینے تھی, انہیں نماز پڑھنے کو چل گیا. کئی کو بھائی دوسرے کی نماز پڑھ نہیں سو کام کو گئے تھے. اس کا مطلب کیا ہو بولو, بیکار رہے تو نماز پڑھنا, کام رہا تو نماز نہیں پڑھنا. ویسا کی نہیں, کام رہندے تب بھی نماز پڑھنا, کام نہیں رہندے تب بھی نماز پڑھنا. فرض کیسے کرنا, فرض کسی حال میں نماز معاف نہیں. سفر میں رہندے, حضر میں رہندے, بیمار رہندے, صحت مند رہندے. لیکن شریعت میں مسئلے الگ 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 بیان کر کو, اچھے ہٹے کٹے ہیں, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, تو کھڑے ہو کے پڑھو نماز. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بوڑھے ہو گئے, بیمار ہیں, کھا سکتے نہیں, کھڑے تھے گر جاتی, چکر آتی, وہ ٹیمپو بیٹھ کو پڑھو نماز. بیٹھ کو نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کو پڑھو نماز. لیٹ کو بھی پڑھنے کا مسئلہ. اس وقت تک نماز معاف نہیں جب تک کہ آپ اپنے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو. سر کے اشارے سے بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتے, وقت کوما میں چلے گئے. کس میں چلے گئے؟ کوما میں چلے گئے, بے ہوش ہو گئے. وہ ٹائم کو نماز خالی معاف ہے, وہ چکو کبھی نماز معاف نہیں. بچی کی شادی رہندے, بچے کی شادی رہندے, گھر کی اوپننگ رہندے, دکان کی اوپننگ رہندے, کھیت کا کام رہندے, مڑی کا کام رہندے, جانور مول لے جاندے, کیا بھی رہندے. تین ٹائم چکو نہیں سر کا کھانا کھاتے, 3 ٹائم چکو نہیں سر کا کھانا کھاتی. پیشاب کا پاخانے کا تقاضا ہوا تو کچھ کاموں میں ٹائم نکال لیتے, چنتا کا تو گیا 5 بیٹھ کو آگا فری ہو گئے. وہی سا ہمارے دل میں داعیہ تقاضا پیدا ہونا, چلتا 5 ہو جا گا تو وقت بزی ہے, کم سے کم فرض تو پڑھ لو, فرض تو پڑھ لو. نماز کرنے کی چیز کمپلسری مسلمان کے واسطے, مسلمان کے واسطے کمپلسری. تو ایک عبادت نماز, اس میں آپ کو مالدار, غریب, مسافر, مقیم, داڑھی رکھا والا, نہیں رکھا والا, جماعت میں جانے والا, نہیں جانے والا, مدرسے پڑھنے والا, نہیں پڑھنے والا, کیا بھی ڈفرنس نہیں ہے. مسلمان سب جنے, سب جنے مسلمان, سب جنے عقل مندہ, سب جنے بالغ. مسلمان عقل مندہ بالغ ان پر نماز فرض, انہوں کو تو بھی رہتے. میری زبان سمجھ میں آتی ہے نا, ایسا ہے گا تو اس پر نماز فرض. خالی سنا میں عورتاں بھی نہیں بول گئی, ہاں عورتاں بیکوا بھی نہیں ہے, الحمدللہ. صرف عورتوں پر مہینے کے وہ چند دن آتی, ان سے خالی نماز معاف ہے. 5 دن, 7 دن, 3 دن سے 10 دن کے اندر اندر وہ ان کو ان کے مسئلے معلوم, وہ دنوں میں ان سے بھی نماز معاف. وہ چکے تو ان سے بھی نماز کبھی معاف نہیں. شادی کی رات رندے, ولیمے کی رات رندے, جلوے کی رات رندے, کوسا تو رسم رندے, وہ سارا رسمہ کے ساتھ کوئی سی رسم بھی پڑھ لینا, نماز ہی پڑھ لینا. وہی سی امپورٹنٹ چیز کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بولو, اتنے افسوس سے بولنا پڑتا ہے. یہاں کیا کہ موزن بولتے رہو, حی علی الصلاۃ, اس کا ترجمہ کیا معلوم, مسلمانہ نماز کو آؤ گا تو مسلمان. حی علی الصلاۃ کا کیا, مسلمانہ نماز کو آؤ گا. حی علی الفلاح کا کیا مطلب, مسلمانہ کامیابی کی طرف آؤ. بول کانا میں آواز جاتی, بڑے بڑے مائکاں لگا رہتی مسجد کے اندر, کوئی تو بھی بھولا بسرا گھر بیٹھ کو فون دیکھتا رہا تو اسے یاد دلانے کے واسطے, ارے ٹائم ہو گیا نماز کا, چل کر بولو. موزن صاحب کریکٹ ٹائم کو اذان ڈالتے, کان کو اذان میں آواز بھی آتی. کتنی بڑی محرومی کی بات, اللہ کے گھر سے بلاوا آتا. کسی گھر سے, اللہ کے گھر سے بلاوا آیا, اور ہمیں اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سرکار نہیں گئے. اس سے بڑی محرومی کوئی چیز نہیں. اب گلی کا بڑا کاؤنسلر کہتے, سرپنچ کہتے, انہیں کیا تو پارٹی رکھا تو
کیا بھائی کرتے جاتے نہیں آتے انہیں بلانے نہیں جاتے کاؤنسلر سرپنچ پارٹی والا آدمی کیا تو پارٹی رکھا تو کیا کرتے انہیں بلاتے نہیں بلاتے جاتے کئی کو آنا کیا کرنا کو آنا حاضری دار کو آنا ویسا خالی انہیں ایک محلے کا بڑا وہ بھی کب تک 5 سال کے واسطے ہمیشہ کے واسطے کیا ہمیشہ کے واسطے کوئی حکومت باقی رہتی نہیں رہتی نا 5 سال کے واسطے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اس کی جو بڑائی ہے اس کی جو حکومت ہے اس کی جو بادشاہت ہے وہ پرماننٹ ہے لائف ٹائم ہے کب بھی ختم ہونے والی نہیں انہیں بلاتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح بول ہمیں وہاں گئے نہیں تو ہماری یہ محرومی ہماری یہ بدقسمتی کی بات مسجد بد دعا کرتی کون بد دعا کرتی محلے میں مسجد ہے 5 ٹائم اذان ہوتی ہے ہمیں محلے کے اندر ہیں کون سے تو بھی کام میں رہیں گے مسجد کو نہیں جاتے بولے تو وہ مسجد اس محلے والوں کو بددعا معلوم نہیں ملامت دلندراگی ملامت دلندراگی لگ جاتی مسجد کی بددعا لگتی اذان کی بددعا لگتی مسجد میں قرآن رکھو رہتے ان کو کون بھی پوچھنے والا ہوتا نہیں کون بھی پوچھنے والا نہیں پڑھنے والا نہیں اٹھا کو جھٹکنے والا کون بھی نہیں رہتا ان سب چیزوں کی بددعا لگتی اس واسطے محلے میں مسجد ہے اذان ہوتی ہے تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد بانے کو مسجد میں جا کچھ نماز پڑھنا کہاں جا کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ کب سے نماز سے حج سے اب سے عشاء کی نماز سے شروع عشاء کی نماز سے انشاءاللہ شروع کب تک پڑھیں گے بھائی صبح تک کب تک آخری سانس یہ ویسی عبادت ہی دعا بھی کرنا اللہ سے ہمیں اے اللہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما کتنی پیاری موت وہاں ایک بار ویڈیو آیا تھا مسجد میں نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا کتنی زیادہ ہوٹل کیا اچھی موت پڑا ہے کیا اچھی موت پڑا ہے کیا اچھی موت پڑا ہے ہمیں کیا کرتے ہیں مسجداں گئے سرکار پروگرام پھر لیتے ٹو ویلر چلا لیتے ایک دوسرے کو اوپر ریزنگ کر لیتے وہاں مر جاتے ایکسیڈنٹ ہو کو مر جاتے ہیں تالاباں پڑ کو مر جاتے ہیں گھراں گرجا کو مر جاتے ہیں یہ سب بری موت ہے اچھی جگہ میں گئے نہیں تو آدمی کیا کرتا بری جگہ میں جاتا موت کا ٹائم ہوتا ہی نہیں بھائی وہ تو آنکھوں چھاتا وہ تو اے سی میں رہتے وہاں تھا کیڑا میں بیٹھے تو بات کیڑا میں بیٹھے تو بات گلی میں بیٹھے تو بات کہاں بیٹھے تو بات جب موت کا وقت آ گیا بولے تو چکتا نہیں وہ آگے پیچھے ہوتا نہیں کمپلسری وہی ٹائم کو آتا وہ ہاں پوچھتے نہیں یا تو پی لیتی کیا چائے گی زمزم پانی پی لیتے کیا بھی نہیں دیکھے نہیں کہ تمہیں خاندان کے آدمیوں کو ایک بڑا خاندان کا آدمی بیمار ہو جاتا ڈاکٹر جواب دیا لے بھائی چند گھنٹوں کا مہمان ہے وہ ٹائم میں کیا کرتے بولو خاندان کی پوری بھائی کا بچہ نانا نواسیاں پوتریاں سب جمع ہو جاتی سب جنے آتی ہیں سلام کرتی ہیں ان کو اشارہ کر سمجھتے سب جنے وہ گھر میں زمزم کا پانی رکھو رہتے اسپون سے ڈالتی ہو کیا کرتی اسپون سے پانی ڈالتی بڑی بچی ڈالی حلق میں چل گیا انہوں خوش میری دلی سے پانی بابا پی لی بول ایک بچی ڈالی لاسٹ بچی ڈالی وہ گیا نا مجھ باہر پیچھے سے آ گیا تب کو روح قبض ہو گئی کیا مطلب ہوا اس کا پہلا گھوٹ دوسرا گھوٹ تیسرا گھوٹ اس کی روزی چوتھا گھوٹ اس کی روزی نہیں جب اس کی روزی نہیں تو تمہیں اسپون نہیں ہے اب ایک پائپ لے کو ڈالے تو اندر جاتا نہیں جو روزی ہے وہ چکتی نہیں جو روزی نہیں ہے وہ آتی نہیں یہ ہمارا ایمان ہونا نماز پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی تو دوسری چیز مسلمان ہونے کے بعد عبادت میں پہلی چیز کیا ہے نماز بولے سمجھ میں آئے گا نماز کے بارے میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اس کی برکتاں اس کے فائدے عجیب چیز ہے پڑھ کو دیکھا تو معلوم ہوتا سنے تو معلوم ہوتا نہیں تمہیں دیکھو نماز پڑھنے والے پابندی سے اللہ کے گھر کا راستہ دیکھنے والے سکون کی زندگی گزار لیتے کمائیاں چھوٹے رہتے ان کے کیا کی لیکن انہوں میاں بیوی جیسے سکون سے رہتے پیار و محبت سے رہتے انہوں ان کے بچے جیسے سکون سے رہتے
वैसे सुकून से बड़े बड़े शौकारा मालदारा नहीं रहते जो नमाज से दूर रहते। सुकून करने की चीज नमाज में अल्लाह ताला अता फरमाए, बरकत वो अलग, रहमत अलग, सब फायदे हैं। इसके वास्ते क्या फायदा नहीं रहा तो भी हमें अल्लाह के गुलाम, हमें अल्लाह के बंदे, इसके वास्ते अल्लाह की इबादत कर को चुकना। ये नमाज को बदनी इबादत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदनी इबादत। बदनी इबादत करते इसमें हमारा बदन यूज होता, पैसे का भी खर्चा होता नहीं, इसमें पैसे का भी खर्चा होता नहीं, रुकू करना, सजदा करना, हमारा बदन यूज होता, इस्तेमाल होता। तो भी इबादत क्या बोले? रोजा। रोजा मालूम नहीं बरस के कितने महीने? बरस के 12 महीने। बरस के 12 महीने में से कितने महीने रोजा रखना सो? हाँ, 2 महीने। कितने महीने? 1 महीना रोजा रखना। 11 महीने खाओ पियो, खाली 1 महीना रोजा रखना। ये रोजे में भी पैसे खर्चा होते नहीं, पैसे खर्चा होते क्या? फीस देना क्या? क्या भी? ये भी बदनी इबादत। नमाज भी बदनी इबादत, रोजा भी बदनी इबादत। इसका ताल्लुक भी बदन से 600 बदन यूज होता है इसमें। साल में 1 मरतबा 1 महीने के रोजे। रोजे भी सबको फर्ज, मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर। औरतों को वो चंद महीने के चंद दिनों की नमाजें तो माफ हैं, रोजे माफ नहीं। औरतों को वो खास दिनों के रोजे माफ नहीं। रमजान के बाद उनको वो दिनों का हिसाब करके रोजा रखना, खजा करना, उस फर्ज हो, कंपलसरी करना। सुन, औरतों में इसमें बड़ी गफलत होती। माहौल रहता रमजान में, रोजा रख लिए, महीना आ गया रोजा छोड़ डाले, फिर पाक हुए फिर रोजा रख लिए। अब ये जो महीने के 5 दिन 7 दिन जो चुप गए ना, वो हो चुप जाती हो। ऐसा नहीं करना, ख्याल से रमजान के ईद के बाद, ईद के दिन तो रोजा नहीं रख सकते, हराम है। ईद के बाद बासी खुतबे को जितना जल्दी हो जल्दी रोजे वो खजा कर लेना। तो रोजा ये भी बदनी इबादत। लेकिन रोजे में भी देखने को क्या मिलता है, तो छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक से रोजा रखते, बड़े बड़े आदमी वो तीज गफलत करते रोजे के बारे में। क्या तुम रोजा है गए? हर बच्चा रोजा है। तुम्हें रोजा है गए? हर बच्चा रोजा है। हमें पूछते तुम्हारे बारे में, तुम्हें जवाब देते बच्चा रोजा है, बच्ची रोजा है, 6 साल की बच्ची रोजा है, अल्लाह 7 साल की बच्ची रोजा है, 6 साल की 7 साल की बच्ची रोजा है। आदत डराने के वास्ते उनको रखना, आदत पढ़ने के वास्ते, लेकिन उनके ऊपर फर्ज तो नहीं ना है। तुम्हें 40 साल के हो गए, तुम्हें 50 साल के हो, तुम्हें रोजा रखे नहीं रखे, सहूलत नहीं। अरे रोजा रखने की सहूलत है, रोजा रखने की सहूलत, ये तो बदनी इबादत है। सेहतमंद है ना, बीमार तो नहीं ना है, अल्लाह ताकत दिया, हट्टे कट्टे हैं, वही सी कोई बीमारी अल्लाह ताला ने नहीं दी जिस बीमारी की वजह से आपके लिए रोजा रखना मुश्किल हो जाता हो, तो फिर रोजा क्यों नहीं रखते? इसलिए साल में एक टाइम रोजा 1 महीने का रखना फर्ज है। कितनी इबादतें हुई भाई? नमाज, रोजा। नंबर 3 ज़कात। ज़कात मालूम किए? साल में कितने बार अदा करते ज़कात? बोलो, मैं बोला तुम जरा बोलना, बोला नहीं बोलो। साल में ज़कात, नमाज डेली 5 टाइम पढ़ने बोल को बोले अच्छे आदमी। रोजा साल में 1 महीने के 1 बार रखना बोल को बोले, वो भी करेक्ट है। अब ज़कात बोलो, ज़कात के तो मालूम नहीं है। ज़कात का तो जो हैसियत वाला है 612 ग्राम चांदी रुपा, 612 ग्राम चांदी रुपा सिल्वर। इसके लिए है कि वत्ता सुन्ना, वत्ता बिजनेस का माल, वत्ता कैश, हाँ, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज। क्या करना? 40 रुपया में से 1 रुपया निकालना ज़कात का। 100 रुपया में से 2.5 रुपया। अल्लाह का कितना बड़ा इंसान बोलो, 100 रुपया दिया, 90 को 7.5 रुपया तू यूज कर ले, तू इस्तेमाल कर ले, तू खा, तेरे बच्चा खला, तेरे जोरू खला, तेरा माँ बाप खला, खाली 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसे मेरे बंदों को जो कर करेंगे उनको दी। हिसाब डाल लेके जाओ, लाख रुपया को 2,500, लाख रुपया को 2,500। ये ज़कात करने की चीज, ये भी फर्ज है।
لیکن یہ فرض کس کے اوپر؟ جس کے اوپر یہ اتنا مال ہوتا جس کا نے 612 گرام سلور چاندی رہتی کہ اس کے اوپر، ہر ایک کے اوپر نہیں. یہاں ذرا فرق ہوا. نماز سب کے اوپر، روزے سب کے اوپر، زکات مالدار کے اوپر. زکات کس کے اوپر فرض ہے؟ مالدار کے اوپر فرض. نکالتے ہیں کہ ہمیں مالدار اپنے مال کا حساب کرو، نکالتے ہیں. نکالنا ضروری. ہمارا تجربہ ہے جو عورت، جو مرد اپنے مال کا حساب کر کو زکات نکالتا ہر سال، اس کے مال کے اللہ حفاظت کرتے ہیں. اس کے مال کے اللہ حفاظت کرتے ہیں. ہمارا تجربہ اپنے خاندان کی کتنی کی عورتوں کا وہ فنکشنز میں شادیاں کو ولیمہ میں جاتے نا، وہ ٹائم کو زیورہ پہ لگ جاتے عورتوں کو معلوم سب. وہ کما گھر کوئی دکھتا نہ، دھمکا گھر کوئی دکھتا نہ. کیا ہوگا کیا ہوگا، وہاں گیا کہ یہاں گیا، کہاں گیا کہ دکھا نے. بعد میں پورا جھٹک کو جھاڑ کو دیکھا تو وہ کپڑے میں کان کی جو لکو ہے. اللہ چاہا تو ہاں شادی خانے میں گوا سکتا تھا نہیں، راستے میں کان تو پڑ جا سکتا تھا نہیں. وہ کان کی اسی کپڑے لکو ہے. کئی کو اللہ حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے جس مال کی زکات نکالی جائے. جس مال کی زکات نہیں نکالتے نا، اس مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتے. اس لیے ہر حال میں کمپلسری حساب کر کو اپنے مال کی زکات نکالنا. یہ زکات عبادت، لیکن کیسی عبادت؟ مالی عبادت. کیسی عبادت بھائی؟ نماز روزہ بدنی عبادت، زکات مالی عبادت. اس میں بدن یوز نہیں ہوتا، مال یوز ہوتا. چوتھی عبادت ہے حج. جو بولتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بلا دینا، اللہ تعالیٰ مجھے بلا دینا، اللہ تعالیٰ مجھے بلا دینا. ماشاءاللہ تمہارے بدویل والے مولی صاحب ہیں جنہیں عبد الجبار صاحب مدینہ ٹور، الحمدللہ ہر مہینہ اللہ کے فضل سے ان کا ٹور جاتا ہے. اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ گاؤں کے مقامی عالم کی رہبری میں ان کے ساتھ جا کو اللہ کا گھر دیکھ لو کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یاد کر دیکھ لو کو آتے. بڑے خوش نصیب. یہ تو عمرہ، یہ کیا ہے؟ عمرہ. حج جس کے لیے اتنی طاقت ہے کہ انہیں یہاں سے مکے کو جا کو پھر وہاں کی عبادت کرنے کے واسطے جتنے دن وہاں ٹھہرتے کہ وہاں کا خرچہ، پھر وہاں سے یہاں تک آنے کا خرچہ، پھر اتنے 40 دن کا جورو کا بچہ کا خرچہ سب بھی دینے کی طاقت رہا تو ویسے آدمی کے اوپر چاہے مردانہ ہے چاہے عورت ہے حج فرض ہو جاتا. ہاں حج کا تو زندگی میں ایک بار، سال کے مہینے، روزے سال میں ایک بار، زکات سال میں ایک بار، لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اللہ تعالیٰ طاقت دیا، ایک سے زائد بار بھی کر سکتے ہیں، وہ نفلی حج ہوگا. لیکن جو اصل فرض جو حج ہے وہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کا. یہ 4 عبادتیں سمجھ میں آ گیا. ایمانیات، عقیدے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا، رسول اللہ کے بارے میں کیا ہونا. دوسری چیز ہے عبادت، نماز روزہ زکات حج کریں گے عبادتیں انشاءاللہ. تیسری چیز ہے اخلاقیات. کیا؟ اخلاقیات. ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، انہوں فرماتے ہیں انما بعث